وزیر داخلہ محسن نقوی نے منی لانڈرنگ، انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیرونی ملک نوکری کا جھانسا دے کر معصوم شہریوں کو لوٹنے والوں کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایف آئی اے کراچی زون کے دورے کے دوران وزیر داخلہ کو جاری کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے ہدایت کی کہ انسانی اسمگلنگ اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں میں ملوث نیٹ ورکس کے خلاف بلا امتیاز اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت معیشت کو نقصان پہنچانے والے جرائم کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں جرائم کی روک تھام اور امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے سرچ اینڈ کومنگ آپریشن کیے گئے، جو زونل ایس پیز کی نگرانی میں انجام پائے۔ آپریشن میں لیڈیز پولیس نے بھی بھرپور حصہ لیا اور کارروائی سے قبل نفری کو مکمل بریفنگ دی گئی۔ پولیس کے مطابق 2077 افراد، 200 گھروں اور 30 دکانوں کی چیکنگ کی گئی، جبکہ 116 موٹر سائیکلوں اور 39 گاڑیوں کی جانچ پڑتال ہوئی۔ جانچ کے دوران 23 مشکوک افراد، 27 موٹر سائیکلیں اور 4 گاڑیاں متعلقہ تھانوں میں منتقل کی گئیں۔ آئی جی اسلام آباد کی ہدایت پر یہ آپریشنز جاری ہیں اور شہریوں سے پولیس کے ساتھ تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ پنجاب پولیس اور سی ٹی ڈی نے تونسا کے قریب سرحدی علاقے میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے پولیس چیک پوسٹ پر ہونے والا دہشت گرد حملہ ناکام بنا دیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بارڈر پر 15 سے 20 خارجی دہشت گردوں نے منظم انداز میں چاروں اطراف سے حملہ کیا۔ دہشت گردوں نے راکٹ لانچرز اور بھاری اسلحہ استعمال کیا، تاہم پولیس اہلکاروں کی الرٹنس کے باعث تھرمل امیج کیمروں سے بروقت نشاندہی ہو گئی۔ پولیس نے مشین گنز اور مارٹر گن سے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو پسپا کر دیا اور چیک پوسٹ محفوظ رہی۔ چین نے وینزویلا میں امریکی اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی زبردستی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ مادورو اور ان کی اہلیہ کی سلامتی یقینی بنائی جائے اور انہیں فوری رہا کیا جائے۔ ترجمان نے زور دیا کہ امریکہ وینزویلا کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش بند کرے اور مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نیکولس مادورو کو نیو یارک کی عدالت میں منشیات اور دہشت گردی کے الزامات میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت چلائے جائیں گے۔ صوبائی ترقیاتی پروگرام میں کم از کم 30% منصوبے پی 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 کے تحت شامل کیے جائیں گے۔ اجلاس میں سڑکوں، مکانات کی تعمیر و مرمت، پرانے واٹر انفراسٹرکچر کی بحالی اور سیوریج سسٹم کی بہتری کے اقدامات کی منظوری دی گئی۔ نجی شعبے کے تعاون سے 100 کلومیٹر روڈ دو رویہ بنانے اور چکوال و قصور میں آبی منصوبوں کے لیے ٹرانزیکشن ایڈوائزر مقرر کرنے کی اجازت دی گئی۔ سڑکوں پر جدید ٹول سسٹم نافذ کیا جائے گا تاکہ سفر محفوظ اور سہولت بخش ہو اور عوامی اخراجات میں کمی آئے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے، جس میں وینزویلا میں امریکہ کی فوجی کارروائی اور بین الاقوامی نظام پر ممکنہ خطرات پر غور ہوگا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو نے خبردار کیا ہے کہ یہ پیش رفت بین الاقوامی قانون کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے اور خطے میں شدید عدم استحکام پیدا کر سکتی ہے۔ اجلاس کولمبیا کی درخواست پر بلایا گیا، جس کی چین اور روس نے حمایت کی، جبکہ وینزویلا نے بھی باضابطہ طور پر کونسل سے رجوع کیا۔ اجلاس بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات کے ایجنڈے کے تحت ہوگا اور سیکرٹری جنرل کونسل کو بریفنگ دیں گے، جس میں عالمی سطح پر کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ لکی مروت میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے 3 ٹریفک پولیس اہلکار شہید ہو گئے، جن میں انچارج نورنگ جلال خان اور کانسٹیبل عزیز اللہ اور عبداللہ شامل ہیں۔ اہلکار ڈیوٹی پر تھے کہ حملہ ہوا۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور شہید کو نورنگ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ دوسری جانب بنو کے تھانہ منڈان کے علاقے کفشی خیل میں بھی پولیس اہلکار رشید خان موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔
وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی روڈریگز نے امریکی کارروائی اور صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وینزویلا اپنے دفاعی اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور کسی صورت کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ قوم سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ صدر مادورو کو اغوا کیا گیا ہے اور وہی وینزویلا کے آئینی صدر ہیں۔ نائب صدر نے عوام سے صبر، اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملکی خود مختاری کے دفاع کا عزم دہرانے کی اپیل کی۔ ڈیلسی نے واضح کیا کہ امریکی فوجی کارروائی کے بغیر وینزویلا اپنی خود مختاری اور وسائل پر کسی بیرونی قبضے کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ نیو یارک کے میئر زہران ممتانی نے وینزویلا پر مبینہ امریکی حملے اور صدر نیکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری کے اعلان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں میئر زہران ممتانی نے کہا کہ انہیں امریکی آپریشن اور صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک سٹی میں وفاقی تحویل میں رکھنے کے منصوبے پر بریفنگ دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی خود مختار ملک پر یک طرفہ حملہ کرنا جنگ کے مترادف ہے اور یہ وفاقی و بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی خدشات کی پیش نظر دفعہ 144 نافذ کرتے ہوئے تمام داخلی و خارجی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ جاری نوٹیفکیشن کے مطابق دفعہ 144 صبح 5 بجے سے شام 7 بجے تک نافذ العمل رہے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ اقوام سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت اور لاجسٹک ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت پر سابق فوجی اہلکاروں کے خلاف سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات سامنے آئے ہیں، جہاں افغان جرید ہشت صوبہ اور بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق 2025 کے دوران طالبان نے منظم انداز میں سابق سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق 29 صوبوں میں کم از کم 123 سابق فوجی اہلکار قتل کیے گئے، جبکہ 20 صوبوں میں 131 افراد کو گرفتار کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے بھی ماورائے عدالت قتل، غیر قانونی گرفتاریوں اور تشدد کی تصدیق کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خوف، دھمکیوں اور سینسرشپ کے باعث یہ مظالم عالمی توجہ سے اوجھل رہے، جبکہ مبینہ بیرونی حمایت خطے میں سیکیورٹی خطرات میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔